رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا محل ہے جس کے اندر کھڑے ہو کے دیکھیں تو باہر سے سارا کچھ نظر آتا ہے، اور محل کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں تو اندر کا سارا حسن دکھائی دیتا ہے۔ تو حضور توجہ دلاتے تھے تو صحابہ میں شوق پیدا ہوتا تھا، یا رسول اللہ کس کو ملے گا؟ ویسے ہی دنیا میں بھی بندہ کو اچھا گھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کتنا اچھا نقشہ ہے، کس خوبصورتی سے بنایا، اور جب حضور ذکر کریں اور جنت کے محل کا ذکر کریں شوق صحابہ کا توانا ہوتا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ملے گا؟ تو نبی پاک نے 4 باتیں بیان کی۔ فرمایا ایک وہ بندہ جو اچھی بات کرے، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہے، وہ ہمیشہ معاشرے میں بری خبریں ہی دینے کا عادی نہ ہو، لوگوں کی عیب جوئی ہی اس کا مزاج نہ ہو، اچھی بات کرے۔ اور دوسرا رسول پاک نے فرمایا کھانا کھلائے، اہل ایمان کی دعوتیں کرے، اور تیسرا فرمایا کثرت سے روزہ رکھے، اور چوتھا فرمایا جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہو نا تو یہ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ فرمایا جب لوگ خواب خرگوش میں ہوں، نیند کے مزے لے رہے ہوں، تو رب کے بندے اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ 4 چیزیں جن لوگوں میں پائی جائیں حضور فرماتے ہیں انہیں وہ عالی شان محل ملے گا جس کی تعریفیں گویا خود رسول کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب کافر قومیں ساری تم پر ٹوٹ پڑیں گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کافر اس طرح مسلمانوں پر ٹوٹ کر گریں گے جس طرح بھوکا آدمی کھانے پر گرتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہوگی؟ حضور فرمانے لگے نہیں، تم تو سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگے، بہت کثرت سے مسلمان ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ اتنے مسلمان ہوں گے تو پھر کافر ہم پر کیوں ٹوٹ پڑیں گے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دی جائے گی، کفر کا رعب تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گا، تم ڈرو گے۔ حضرت عمر کا رعب کفر کے دل میں تھا، مولا علی کا رعب کفر کے دل میں تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا رعب کفر کے دل میں تھا، حضرت خالد بن ولید کی للکار سے کفر ڈرتا تھا، شہاب الدین محمد غوری کی آواز سے کفر ڈرتا تھا، سلطان محمود غزنوی کے نعرے سے کفر پریشان ہوتا تھا۔ فرمایا تمہارے دلوں میں کمزوری آئے گی، تم کفر سے ڈرو گے، اس لیے وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمیں بتائیے تو صحیح وجہ کیا بنے گی؟ تو حضور فرمانے لگے وجہ صرف اتنی ہوگی کہ تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا، موت سے نفرت ہو جائے گی۔ کیوں؟ تم سارا کچھ جینے کے لیے کرو گے، تمہیں مرنے سے محبت نہیں رہے گی۔ حالانکہ مومن کبھی موت سے ڈرتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی تو میرے لیے جنت کا باغ تیار ہے نا، وہ نہیں ڈرتا۔ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں جینے کے لیے، کچھ تھوڑا سا کام مرنے کے لیے بھی تو کرے نا، کہ مر جانا ہے تو تھوڑی محنت اس مقصد کے لیے بھی ہو۔